جہاں سے تلاوت کا آغاز کیا گیا ہے یہاں سے مسلسل تقریباً 3-3.5 رکوع اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہاں سے مسلسل اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح کی آیات جہاں آتی ہیں وہاں قرآن کریم کے 4-5 مقصد ہوتے ہیں۔ اس طرح کی آیات جہاں بھی آتی ہیں وہاں قرآن کریم کے 4-5 مقصد ہوتے ہیں، لہٰذا ان آیات میں آپ جگہ جگہ وہ الفاظ دیکھیں گے جو ان مقاصد کی طرف مجھے اور آپ کو متوجہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ ساری آیات اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیلیں ہیں، چونکہ جو کچھ آگے آ رہا ہے اس کو سوائے اللہ کے اور کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر نعمتیں ہیں، اور مجھے اور آپ کو ان نعمتوں کی طرف متوجہ کر کے مقصد یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو بھی استعمال کریں اور اللہ کے شکر گزار بندے بھی بنیں۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ ان عظیم الشان چیزوں کو بار بار پیدا کرتا ہے، ختم ہونے کے بعد پھر دوبارہ پیدا کر دیتا ہے، وہی رب مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے، وہی رب مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے۔ نمبر 4، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بھی دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کس حد تک ہے، وہ ہر چیز پر کتنا قادر ہے، اس کے قادر ہونے کی حد اتنی ہے۔ قدرت کا معنی کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اس کے لیے یہ ناممکن لفظ تو انسانوں کی لغت میں ہے، اس ذات کی قدرت میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ وہ بے حقیقت سے اتنی بڑی حقیقت کو نکال کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ اس لیے جہاں بھی قرآن کریم کی اس طرح کی آیات کو ہم پڑھیں تو یہ مقاصد سامنے رہنے چاہیے۔ اب قرآن کریم نے یہاں کیا ارشاد فرمایا واللہ انزل من السماء ماء، وہ اللہ ہی ہے جو آسمان سے بارش اتارتا ہے۔ اب جو بارش ہو رہی ہے یہ 100% کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے، اس میں بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، 1% بھی عمل دخل۔ یہاں بڑے بڑے جھوٹ بولے گئے کہ جی اس وجہ سے بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، کوئی ایٹمی تجربہ کیا ہے، کوئی فلاں کیا ہے، کوئی فلاں کیا ہے، خاک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتا۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو کہتے ہیں جی برطانیہ میں اور فلاں میں سال کے اکثر حصے بارشیں رہتی ہیں تو یہ بارشوں کو روک لیتے۔ بارشوں کا نظام بھائی 100% کس کے پاس ہے؟ یہ کبھی بھی بندوں کے اختیار میں جا نہیں سکتا، چونکہ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا واللہ انزل من السماء ماء، وہ اللہ ہی ہے جو آسمان سے بارشیں اتارتا۔ ابھی 3-4 رکوع پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کا اکثر حصہ پانی پیدا کیا اور اس پانی کو کھارا رکھا ہے، نمکینہ رکھا ہے، کڑوا رکھا ہے تاکہ خراب نہ ہو۔ میٹھا پانی خراب ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ چونکہ وہ پانی انسان کے لیے زہر ہے، انسان اگر اس کو پی لے تو مر جائے، سمندر کا پانی پینا ممکن ہی نہیں، وہ تیزابی پانی ہے، وہ تیزابی پانی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے پھر اس نمکینے پانی سے بخارات اٹھائے، ان کا نمک نیچے ہی رہ گیا، اور وہ میٹھا پانی اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی شکل میں اٹھایا۔ اب وہ جو اٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی ڈیوٹیاں لگائیں، ہواؤں نے اس بخارات کو اکٹھا کیا، جماتے رہتے ہیں، اکٹھا کرتے کرتے بادل بنتا ہے، بادل بنتے بنتے پھر اتنا لمبے چوڑے بادل کو کراچی سے بادلوں سے اور گوادر سے سیالکوٹ لے کر آنا آسان نہیں ہے،
ہمارے یہاں پٹرول پہلے بڑا مہنگا ہے، اللہ جل جلالہ نے اپنی ہواؤں کو حکم دیا، اس کے اندر پتہ نہیں لاکھوں کیوسک پانی ہے، اور وہ ہوائیں ان کو آرام سے لاتی ہیں، جہاں برسانا ہے ان کو برساتی ہیں۔ اب وہی سمندر والا پانی یہاں برس رہا ہے، لیکن اس کی مٹھاس دیکھیے کتنی، اس کی مٹھاس دیکھیے کتنی ہے۔ اور آپ سمندر کے کنارے بعض جگہ میں نے جدہ دیکھا، وہ کتنے ایکڑوں میں فلٹر ہے، پلانٹ ہے، اور اس کے کتنے اخراجات ہیں۔ میں نے جب اس کو پانی پیا تو میں نے کہا واہ میرے اللہ، اتنے لمبے چوڑے اخراجات، 15-20 ایکڑ کا یہ پلانٹ، اور اتنے اخراجات کے باوجود بھی جو اس سے پانی صاف ہو رہا ہے، یا اللہ وہ جو آپ بادلوں اور ہواؤں کے ذریعے صاف کرتے ہیں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اور پھر فرمایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، ہم پھر زندہ کر دیتے ہیں اس بارش کے ذریعے زمین کو بنجر ہونے کے بعد۔ 2-4 سال بارشیں نہ ہوں، زمین اپنے انبات منبت ہونے کی صلاحیت کو کھو بیٹھے۔ اگر 2-4 سال بارشیں نہ ہو تو زمین کے اندر سے اگانے کی صلاحیت بھائی کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بارشوں کے ذریعے زمین کے اندر مسلسل اگانے کی صلاحیت کو زندہ رکھتے ہیں، بنجر میدان ہو جاتے ہیں۔ ان دنوں بارشیں ہو رہی ہیں ہمارے پنجاب، پورے پاکستان کے خطوں میں، صحراؤں کے اندر بھی سبزہ جو ہے وہ کس طرح لہلہا اٹھا ہے۔ اور صرف اللہ زمین کو نہیں زندہ کرتے، اللہ صرف زمین کو نہیں زندہ کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے درختوں میں اگنے کی صلاحیت کو، پودوں میں، اللہ جل جلالہ گھاس میں، زمین میں، یہاں تک کہ پانی کے چشموں میں۔ یہ جو چشمے ہیں پہاڑوں کے، جب بارشوں کے دن قریب آ جاتے ہیں، بارشوں کو دیر ہو جاتی ہے، چشمے خشک ہو جاتے ہیں۔ جب دوبارہ بارشیں برستی ہیں تو بند چشمے بھائی دوبارہ جاری ہو جاتے ہیں، اگر پہاڑوں کے اوپر بارش نہ ہو تو پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی پہاڑ کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہاڑوں پر بارش برستی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نمی کے ذریعے ان پتھروں کو اللہ تعالیٰ مضبوطی دے دیتے ہیں۔ اور پھر صرف زمین نہیں، اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مخلوق کو اس کے ذریعے دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ جو آبی مخلوق ہے، زمین مٹی کے اندر ابھی بارشیں ختم ہوں گی تو اس کے اندر مچھلی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، وہ سارا مٹی کا حصہ بن جائے گا، مٹی ہو جائے گا، اس کا کوئی وجود نہیں رہے گا، اور جب دوبارہ بارشیں برسیں گی اسی مٹی کے اندر دوبارہ وہی جو چیزیں جن کے جراثیم تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کئی سال پہلے مجھے ایک دوست نے افریقہ کی ایک وہ دکھائی، اور وہ بڑے سہبیل دوست ہیں، وہ مجھے یہی آیت کی طرف انہوں نے متوجہ کیا، اور مجھے وہ منظر بھولتا نہیں۔ ماہرین نے کیا کیا، افریقہ میں انہوں نے دیکھا کہ بارش ہوئی ہے، مچھلی بہت زیادہ ہے، اب وہ خشک ہو رہا ہے، ہوتے ہوتے مچھلی پریشان ہو رہی ہے، گارا ہو گیا، پھر وہ گارے کے اندر مچھلی بالکل جام ہو گئی، اور کچھ دنوں کے بعد وہ جو مچھلی تھی وہ گارے کا حصہ بن گئی۔ انہوں نے اس کو توڑ کے دکھایا، یہاں مچھلی تھی، انہوں نے نشان لگا لیے، اور اس کو یوں توڑ کے وہ مٹی ریزہ انہوں نے یوں خاک اڑا کے دیکھی، خاک اڑ گئی اس مچھلی کی، چونکہ وہ مٹی کا حصہ، مٹی کھا گئی اس کو۔ انہوں نے بتایا کہ اب دیکھو 4 مہینے یہاں کسی حیات کا کوئی وجود نہیں، 4 مہینے کے بعد دوبارہ بارشوں کا سیزن آیا، انہوں نے وہ خوردبینیں لگا رکھی ہیں، بارش دوبارہ برسی، اور 2-3 دن کی نمی کے بعد جہاں جہاں مچھلی مٹی بنی تھی اسی مٹی کے اندر سے دوبارہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پیدا ہوئیں، اور انہوں نے وہ خوردبینوں کے ذریعے دکھایا کہ وہ لمبا پانی کا علاقہ ہے، سارا مچھلیوں سے بھر گیا۔ میں نے کہا واہ میرے اللہ، یہ جو خوردبینوں سے یہ کچھ دکھا رہے ہیں، اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم نے مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا۔ اپنے منہ سے کیا کہتے ہیں، ہم نے مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ انہی بد دماغوں کے ذریعے دکھا بھی رہے ہیں ان کو کہ میں کیسے زندہ کروں،
میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ انسان نے ہر چیز کی زندگی کو دیکھ لیا اور جناب یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں مرنے کے بعد زندہ، ہمیں دھوکہ اس سے لگ گیا کہ جو یہاں سے مر رہا ہے وہ اس کی زندگی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن نے بتایا نا کہ بھائی جو یہاں سے مر رہے ہیں بھائی وہ ختم ہو گئے ہیں یا برزخ میں زندہ ہے؟ برزخ میں زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو علیین میں کیا رکھا ہوا ہے؟ زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو میں بار بار اکثر عرض کرتا ہوں حدیث میں اسی طرح ہے، اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے 40 سال بعد جب اللہ دوبارہ زندہ کریں گے خاص قسم کی بارش برسائیں گے۔ وہ خاص قسم کی بارش میں صلاحیت ہوگی کہ زمین کی پوری زمین کو آر پار کر جائے، وہ ایسی بارش ہوگی، اس میں ایسی نمی ہوگی، زمین کی تہوں میں جہاں جہاں انسانی جراثیم ہیں وہ تمام ان انسانی جراثیم کے اندر زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا کر دیں گے، زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا کر دیں گے۔ ابھی چند دن پہلے مجھے ایک ڈاکٹر دوست ایک تفصیل بتا رہے تھے، میں حیران رہ گیا کہ انسانی مادے کو لیا جاتا ہے اور اس سے اولاد کے لیے پیوندکاری کی جاتی ہے، اور بہت سارے جو اجزاء ہیں ان کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا میں ان کو 10 سال تک محفوظ کرنے کی صلاحیت ہے، 10 سال تک بھائی کیا ہے محفوظ کرنے کی صلاحیت ہے۔ ان کو محفوظ کر لیا گیا، انسانی مادے سے قابل اولاد جراثیم کو محفوظ کر لیا اور ان کو خاص نمبر دے دیا اور اس کو محفوظ کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں لاہور میں وہ اسی شعبہ سے وابستہ ہے۔ انہوں نے مجھے تفصیل بتائی کہ وہ جس میاں بیوی کا ہے ان کے نمبر پر ان کے شناختی کارڈ، فنگر، ہر چیز کے اوپر وہ محفوظ ہے، ہر چیز کے اوپر وہ محفوظ ہے۔ 2 سال کے بعد اگر ان کو اولاد چاہیے تو اس کے اندر حیات بالکل اثرات ہیں۔ پاکستان میں 3 سال تک تو اس سے اولاد پیدا ہو رہی ہے۔ بھائی یہ سارا کیا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اس لیے یہ آیتیں دیکھنے میں بڑی عام سی لگتی ہیں، لیکن اگر ان کی گہرائی میں اترا جائے تو یہ پوری دنیا، پوری کائنات کی حیات، بھائی اس سے بھی بڑھ کر ایک بات سمجھیے، یہ تو ہوگی مادی زندگی، بھائی یہ تو کیا ہو گئی؟ مادی زندگی۔ اسی سے اندر روحانی زندگی بھی سمجھ آ گئی۔ ہم کیا ہوتے ہیں بعض مرتبہ حالات سے، کسی پریشانی سے بالکل مایوس ٹوٹ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اندر ایسی لذت آتی ہے، اللہ تعالیٰ روح کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ انسان 2-4 دن سے کوئی حالات میں کسی پریشانی کی وجہ سے ایسا مایوس بیٹھا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ یہ روحانی بارش ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ روحانی بارش ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کے ذریعے دوبارہ کیا کر دیتے ہیں؟ زندہ کر دیتے ہیں، تر و تازہ کر دیتے ہیں۔ اور نیند بھی اس کی بہترین مثال ہے۔ ہم تھک ہار کر سوتے ہیں، اللہ جل جلالہ اس نیند کے ذریعے ہمارے اعصاب کو، ہمارے جوڑوں کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں، دوبارہ طاقت دے دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا واللہ انزل من السماء ماء، وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں سے پانی، بارش اتارتا ہے۔ یہاں لوگوں نے اعتراض کیا کہ آسمان سے بارش کہاں آتی ہے؟ آسمان تو بہت اوپر ہے، وہ تو بادل سے آتے ہیں، بادل تو یہ رہے ہیں۔ اس لیے آسمان کا معنی ہوتا ہے بلندی۔ آسمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلندی۔ ہاں اللہ جل جلالہ بلندیوں سے پانی اتارتے ہیں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زندہ کر دیتے ہیں اس کے ذریعے بنجر زمین کو اس کے بنجر ہو جانے کے بعد۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، لوگوں اس میں نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ان باتوں کو سنیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے جانوروں میں بڑی عبرت ہے۔ جانوروں میں، چوپایوں میں تمہارے لیے کیا ہے؟ بڑی عبرت ہے۔ تم جانور پالتے ہو، تم جانور پالتے ہو، وہ جانور کی فطرت ہے کہ وہ اپنے پالنے والے کو نہیں بھولتا، اپنے پالنے والے کو نہیں بھولتا، وفاداری کی حد کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں کتا، گھوڑا، ان چیزوں کی وفاداری کی حد ہے، ان چیزوں کی وفاداری کی، جو مالک 2-4 دن کچھ کھلا دے تو اس کی وفا دیکھو۔ قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ اور انسان بھی عجیب مخلوق ہے، یہ پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے میرا پالا ہوا کتا بھی میرے ساتھ وفادار رہے، یعنی
چند دن جن چیزوں کو یہ لقمہ ڈال دیتا ہے، یہ کہتا ہے یہ میرے ساتھ کیا رہیں؟ ہاں، وہ اللہ جس کا نعمتوں کو دن رات یہ استعمال کرتا ہے اس سے بغاوت کرتا ہے، اس سے کیا کرتا ہے۔ اور جانور جو ہیں، حقیقت یہ ہے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتے ہیں، اور میرے کچھ تعلق والے ہیں، ان کے جانوروں کی وفاداری دیکھتا ہوں، سچ بات ہے مجھے بعض دفعہ رونا آ جاتا ہے کہ اے میرے اللہ، یہ جانور ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن ویسے تھوڑی کہہ رہا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، ہم نے جانوروں میں تمہارے لیے بڑی عبرت رکھی۔ میرے ایک دوست ہیں یہاں بھی آئے ہوئے تھے، ان کو بھی اس طرح کی چیزیں رکھنے کا شوق ہے، قیمتی بلیاں وہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے مہنگے، مجھے تو اس کا پتہ نہیں تھا اتنے قیمتی ہوتے۔ وہ گھر سے نکلے، وہ بلیاں بھی گھر سے نکل گئے، غائب۔ اب پیچھے سے فون آ رہے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں، 2-3 دن کے بعد، 3 دن ہو گئے غائب ہیں جی، پتہ نہیں کدھر ہیں۔ 3 دن کے بعد یہ بندہ واپس گھر گیا، ابھی گھر گئے ہوئے 15-20 منٹ ہوئے ہیں، وہ آ گئے۔ یہ کیسے آ گئے؟ وہ کہنے لگے جی ان کو میرا پتہ ہے، ان کے اندر اللہ نے خاص وفاداری کی کو رکھی ہے، خاص وفاداری کی رکھی ہے۔ ہمارے وہ بھینسوں کو اس میں بالکل ہی احمق سمجھا جاتا ہے۔ چکوال میں ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے ساری زندگی، اب تو بہت عرصہ پہلے فوت ہو گئے، قرآن کا درس دیا کرتے تھے۔ میں نے خود ان کی مسجد میں ان کے بیٹوں سے، ان کے اہل محلہ سے یہ بات سنی۔ انہوں نے کہا جی وہ عالم دین چودھری بھی تھے، آج بھی ان کی اولادیں بڑی مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چودھری بنایا تھا، لیکن ساری زندگی انہوں نے تقریباً 60-65 سال انہوں نے فجر کے بعد قرآن کا درس دیا، دور دور سے لوگ ان کے درسوں میں آتے تھے۔ میں نے خود وہاں لوگوں سے سنا کہ فجر کے بعد ہم بھینسیں کھول کر یہاں سے باہر لے کر جاتے تھے، اور رستے میں ان کی مسجد آتی تھی، 15-20 بھینسیں، سارا محلہ دیکھتا تھا۔ فجر کے بعد آئی ہیں، ان کا درس ہو رہا ہے، اس طرح سپیکر چل رہا ہے، بھینسیں آ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ جتنی دیر درس ہے مار لو، جو مرضی کرو، بھینسوں نے نہیں جانا، بھینسوں نے نہیں جانا۔ میں نے 1 نہیں 2 نہیں، ان کے بیٹے خود بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے ان بھینسوں کو مار کے دیکھ لیا، نہیں جاتی تھی، جیسے ہی والد صاحب کا درس ختم ہوا اور گئی۔ کہنے لگے یہ 1 نہیں، ہم ساری زندگی ہم نے اپنی بھینسوں کا آگے ان کو دیکھا، صبح کو ہم نے کھولنا ہے، اچھا جس دن جمعہ ہوتا درس نہ ہوتا، کہنے لگے اس دن بالکل نہ روکتی، مسجد کے سامنے روکتے بھی نہیں، رکتی تھی اور جاتی۔ انہوں نے کہا جب ابا جی فوت ہو گئے، کہنے لگے ہم نے پھر ان بھینسوں کو اتنا بے چین پایا۔ جانوروں میں ایسی بڑی چیزیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جس کمرے میں بیٹھ کر تفسیر لکھا کرتے تھے، ان کی بیوی نے ایک مینا رکھی ہوئی تھی، مغرب میں انتقال ہوا حضرت تھانوی کا، بس اس وقت سے نہ اس نے دانا نہ اس نے پانی، 2 دن تک اسی طرح رہی، اور تیسرے دن وہ بھی مر گئی۔ جانوروں میں ایسی مثالیں ہیں وفاداری کی۔ یہ باتیں میں کس لیے عرض کر رہا ہوں؟ بھائیو میری بات سنو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میری اور آپ کی اطاعت اور میرے اور آپ سے وفا کر کے ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ ہمیں چند دن تم لقمہ دیتے ہو، ہم تمہاری نافرمانی نہیں کرتے، تو تم اس اللہ کی نافرمانی کس طرح کرتے ہو؟ آپ سورہ عادیات پڑھو، آپ گھوڑوں کا تذکرہ کر کے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیوں جی، سورہ عادیات میں یہی بات ہے جس میں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فبسطن به جمعا۔ آگے کیا ہے؟ ان الانسان، یہ کیا؟ یکدم تو گھوڑوں کا تذکرہ آ رہا تھا جو ٹاپے مارتے ہیں، ہانپتے ہیں، یوں حملہ کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یکدم قرآن نے کانٹا بدلا، کیا کہا؟ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا کیا ہے؟ ناشکر ہے۔ یہ کیا؟ یکدم مضمون بدل دیا قرآن نے یہیں سے تو بدلا۔ عربوں کے یہاں وفاداری، حضرت عبداللہ ابن عمر یا کسی اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، کہاں بدر، مدینہ سے بھائی کتنے کلومیٹر؟ 80 میل، کلومیٹر زیادہ بنتے۔ یہ صحابی آ رہے تھے، بے ہوش ہو گئے،
घोड़े के ऊपर, घोड़ा वहाँ से चला, इनको बेहोश लेकर मदीना मुनव्वरा आ गया। क्या आ गया? मदीना मुनव्वरा आ गया। हमारे यहाँ घोड़ों की ऐसे मिसाली मैंने खुद सुनी है उन लोगों से कि 30-30, 40-40 किलोमीटर ऊपर बैठने वाला बेहोश हो गया, घोड़े की वफादारी, उसको समझ आ गई कि मेरा ऊपर जो मालिक है वो बेहोश हो गया। 40 किलोमीटर सफ़र करके आके बेहोश बंदे को दरवाजे पर ला के खड़ा कर दिया। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, ए इंसान तू अपने रब की किस तरह नाशुक्री कर लेता, तो अपने रब की किस तरह। भाइयों ज़रा मेरी बात देखो, ये गर्मी है, हमें प्यास लगती है। क्यों जी प्यास लगती है? हम जब पानी पीते हैं, देखो जहाँ जहाँ पानी जाता है यूँ लगता है वहाँ वहाँ ज़िंदगी दोबारा आ गई। कुरान ने तो वैसे थोड़ी कहा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, हमने हर चीज़ को किससे पैदा किया? पानी से पैदा किया। हाँ, पानी ना हो तो हमारे जिस्म की गंदगियाँ दूर ना हो। अल्लाह जल्ला जलालुहु, ये गर्मी के दिन है, किसी बंदे को 2 दिन नहाने ना दो, 2 दिन के बाद वो भाई वो मरने वाला हो जाता कि नहीं, वो बेचैन हो जाता। अब इसने गुस्ल किया है, गुस्ल ने इसकी जिस्म में दोबारा ज़िंदगी पैदा कर दिया, इसको दोबारा तरोताज़ा पैदा कर दिया। ये ज़िंदगी और हयात की मिसालें हैं। इसलिए भाइयों ये जो आयतें हैं ना, तर्जमा इनका बहुत आसान होता है, लेकिन अगर बंदा इन आयतों को गौर करके पढ़े तो ईमान में अजीब लज्जत आती है, ईमान में अजीब मिठास पैदा होती है। इसलिए फरमाया व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा, बेशक तुम्हारे लिए भाई क्या है, जानवरों में बहुत सारी निशानियां हैं। ये सिलसिला कलाम चल रहा है, इंशाअल्लाह इस आयत से दोबारा चलेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही फहम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमाईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वस्हाबिहि।